سرینا ہوٹل میں جس دن دھماکہ ہوا ہم خود یہاں نزدیک بیٹھے ہوئے تھے، اور جب ہم نے پوچھا کہ جو جوان جس طرح ایمل قاسی، شاہ زیب اور وہ خروٹی اور ایک نرزئی جو ہمارے بھائی اس میں شہید ہوئے، حقیقت میں ہم سوچ رہے تھے کہ ابھی اس کے گھر میں ایک ماتم جیسا ہوگا۔ روزے کے اس مبارک مہینے میں ان کے بچے، ان کا فیملی، ان کا ماں باپ کو جب یہ پیغام ملتا ہے کہ ان کا بیٹا اس طرح آ گیا، اس طرح ٹکڑوں میں ان کو شہید کر کے لایا گیا، تو ہر ایک انسان اپنے آپ سے یہ تصور کر لیں کہ وہ کیا حالت ہوگی اس فیملی پہ، اس خاندان پہ، جب ان کے پاس اتنے جوانوں کے جنازے جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، اس پہ تو ہمیں مذمت کیا ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، مذمت کرتے ہیں یا مطالبہ کرتے ہیں کہ جی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ واقعہ آج پہلا واقعہ نہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ جس طرح ہمارے بھائی نے ایک بہت بڑی تاریخ اپنی پارٹی کے بیان کی، میں کہتا ہوں یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے گھر میں شہید تقریباً ہوئے ہیں، کسی نہ کسی مصیبت سے گزرے ہوئے ہیں۔ ہر ایک پارٹی جو ہے اپنے ایک اچھی منشور رکھتی ہے، اپنا ایک اچھا پروگرام رکھتے ہیں، اور اس کے تحت جو ہے اپنے قوم اور اپنے اولس اور اپنے علاقے کی خدمت کرتے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ شہادتیں بھی دی ہیں، جیلیں بھی کاٹی ہیں، اور مختلف مصیبتوں سے ان کا سامنا ہوا ہے۔ یہاں میں آپ کو اگر 2008 سے مختصر سا بتا دوں، عوامی نیشنل پارٹی نے صرف 2008 سے 2013 تک 960 شہداء دیے ہوئے پختونخوا میں، کراچی میں، یہاں بلوچستان میں، یہ ہماری بی بی بیٹھی ہوئی، اس کا بھائی بھی شہید ہوا ہے بم بلاسٹ میں، ان کا چھوٹا بھائی۔ ہمارے یہاں پہ ان کا کزن بھی شہید ہوا ہے، ہمارے صوبائی صدر کے والد، بھائی، ابھی ہمارا پریس سیکریٹری کا لاش 5 مہینے بعد ملا۔ یہ تو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ ہمارے دشمن کر رہے ہیں، اس صوبے کے، اس ملک کے وہ عناصر جو ہمیں متحد نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، جو یہاں پہ ترقی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، ہم ایک وزیر کی حیثیت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کون کر رہا ہے، آپ کے آس پاس کیسے دشمن آپ کے بیٹھے ہوئے، جو بھی ہے سامنے بات کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ہمارے فوج کے جوان شہید ہوئے، ہمارے ایف سی کے جوان شہید ہوئے، ہمارے لیویز کے شہید ہوئے، لاس انفورسمنٹ ایجنسیز کے جتنے بھی اہلکار، وہ بھی ہمارے بھائی، ہم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ہمارے اگر پشتون شہید ہوئے، بلوچ شہید ہوئے، ہزارہ شہید ہوئے، یہاں پہ کوئی بھی کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے وہ اشخاص جو بے گناہ بے دردی سے قتل کیے گئے یا ان کو ٹکڑے بم کی شکل میں، بلاسٹ کی شکل میں ہمیں ملتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے سرینا میں جوان شہید ہوئے، اگلے دن پریس کے جو جوان کو شہید کیا جاتا ہے، چمن میں نعیم کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہ واقعات اس طرح ہیں کہ اس صوبے کو ایک اسٹریٹجک حیثیت رکھتا ہے۔ یہ صوبہ آپ کے آس پاس جتنے بھی ہمسائے ممالک ہیں وہاں سے مداخلت ہوتی ہے، آپ کے یہاں پہ ہمارے جو پالے گئے ایسے قوتیں جو ہم نے پہلے سے 20-25 سال پہلے جب افغان گورنمنٹ، جب افغان انقلاب آیا تھا، اس وقت سے یہ زمین جو ہے یہ خون و کشت کا کھیل کہہ رہا ہے۔ یہاں پہ اسلحے کی زور پڑ گئی، یہاں پہ منشیات کا زور آ گیا۔ یہ چیزیں کب سے ہوئی ہے؟ یہ بھائی میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک دن میرا اپنا والد شہید ہوا ہے، میں آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ ہمارے اوپر وہ ظلم ڈالے گئے ہیں اس وقت 1970 سے، جو یہاں پہ صرف نیب کے دور میں ہمارے یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ایک نہ ایک سے کڑی ملتی ہے۔ ہمارے حیدرآباد ٹریبونل ہم پہ بنایا گیا، ہمیں پھانسی دینے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے، ہمیں غداری کا الزام دیا گیا ہے، ہمیں صوبے توڑنے کی جو ہے ملک توڑنے کا جو ہے الزام لگایا گیا۔ ہم نے حقوق کی بات کی ہے، ہم نے صوبائی خود مختاری کی بات کی ہے۔ اس زمن میں جو سازشیں یہاں ہوتی رہی، یہاں اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہاں پہ ایک مضبوط گورنمنٹ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپوزیشن میں ہو چاہے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہو۔ کل میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا اس وقت بدامنی نہیں تھی؟ کیا وہاں پہ بم بلاسٹ نہیں ہوئے؟ کیا پولیس کے جوان جو سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پہ سریاب روڈ پہ شہید ہوئے وہ کس وقت ہوئے؟ یہاں پہ ہمارے جو 65 وکلا شہید ہوئے وہ کس وقت ہوئے؟ ہمارے تو نہ جج چھوڑے گئے، ہمارے نہ وکیل چھوڑے گئے، ہمارے نہ شاعر چھوڑے گئے، ہمارے نہ قبائلی سربراہ چھوڑے گئے۔ اس ملک میں تو کسی اس معزز آدمی کو نہیں بخشا گیا۔ ہمارے ٹیچرز، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئر، سب کی جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے۔ میرے خیال سے اس 3 سال میں کچھ نہ کچھ بہتر ہوا ہے۔ پہلے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ امن و امان کا
جو حالات ہے وہ پہلے سے بہتر ہے. جو پہلے جو ہمارے صاحب پہلے 2 ٹرن اوور جب گزرے تھے جناب اسپیکر صاحب، اس میں ہزاروں کی تعداد میں یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کمیونٹی سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے. ابھی ہمارے اس گورنمنٹ میں کم از کم ہمارے امن و امان کی سچویشن کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پہلے سے بہتر نظر آئے ہوگا. لیکن ہمیں دشمن نہیں چھوڑ رہے ہیں، دشمن تو پھر بھی کارروائی کریں گے. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو ہم نے یہی کہا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی اس صلاحیت کو بروئے کار لائیں کہ کون کر رہے ہیں. ایک دھماکہ ہوا ہے اس سال میں پچھلے 5 سال کی گورنمنٹ کا آپ اٹھا لیں، سینکڑوں دھماکے ہوئے ہیں، 50 60 70 لوگ. میں نے آپ کو کہا وکلا، پولیس، ایف سی، ہمارے بے گناہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، میں نے شائنہ کا کہا، ان کے بھائی سب شہید ہوئے. یہ تو نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہماری گورنمنٹ رہی ہے، 960 ہمارے لوگ شہید ہوئے. میاں افتخار کا واحد اکلوتا بیٹا اس میں شہید ہوا ہے، بشیر بلور اس کا بیٹا، وہ شہید ہوئے ہیں. ہمارے کراچی میں جو الیکشن لڑتے تھے اس کو شہید کیا گیا. ہماری اس 3 سال گورنمنٹ بلوچستان میں کم از کم ہماری وزیر اعلیٰ صاحب کی قیادت میں، یا ہمارے جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، ہم لوگ جو اتحاد کر رہے ہیں، اتحادی ہیں، ہم نے کوشش کی کہ آپ پہ سب سے پہلے امن و امان کو جو ہے وہ اہمیت دے دے اور اس کو برقرار رکھے. میرے اپنے سوچ کے مطابق ظلم ہوا ہے، سرینا میں ہوا ہے، جوان شہید ہوئے ہیں، ہمارے پریس کے بھائی شہید ہوئے ہیں. ہمیں اس پہ افسوس ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو انکوائری ہونی چاہیے، ان پہ جوڈیشل کمیشن آپ کہتے ہیں وہ بنایا جائے، اس کی جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن ان جو ہمارے آس پاس جو لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان پہ بھی آپ نظر رکھ لیں. کون کر رہے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں، کدھر سے خودکش آ رہے ہیں، کدھر سے جو ہے بمبار آ رہے ہیں. کم از کم وہ تو یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم آپ خود خدا نخواستہ خود گورنمنٹ تو نہیں کر رہا ہے. گورنمنٹ نے تو نہیں کہا کہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جاؤ سرینا میں یہ کر لو، فلانا جگہ میں یہ کر لو. یہ تو چپ کے آتے ہیں اور اپنے اوپر باندھ کے اور پھر جو ہے بلاسٹ کرتے ہیں اور نوجوانوں کو شہید کرتے ہیں. میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں. میں اس تحریک التوا پہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کی قرارداد میں شکل ہم چینج کر سکتے ہیں تو اس میں کر لیں، مشترکہ کر لیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں. ہم وفاق سے بھی مطالبہ کریں کہ ہمارے جو بارڈرز ہیں ان کو اور سخت سے سخت کر دیا جائے. حالانکہ وہ جو ہے ہمارے بلوچستان میں نہیں آتے ہیں، لیکن بارڈر ہم ان چیزوں کے لیے بند نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ زمرک خان نے کہا بارڈر بند کر لیں. ہم خدا نخواستہ چمن کے بارڈر کو بند نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم ان دہشت گردوں کے لیے جو ہمارے اس ملک کو جو ہے انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، یا یہاں سے کوئی جاتا ہے یا وہاں سے کوئی آتا ہے، تو ان کو تو نہ کرنا چاہیے. ہم بزنس کے خلاف تو نہیں ہیں. چمن بارڈر ہوگا ہمارے پورا قلعہ عبداللہ کیا پورا بلوچستان اور کراچی اور لاہور تک جا کے سب لوگ اس پہ جو ہے وہ منحصر ہے. آپ کے اسی جو ہے ٹریڈ سے منحصر ہے. انٹرنیشنل ٹریڈ ہو رہا ہے، آپ سینٹرل ایشیا تک جائیں. ان کو تو بند نہیں ہونا چاہیے. ہم تو جو ہے قمردین کو کھولنا چاہتے ہیں، ہم تو بادینی کو کھولنا چاہتے ہیں، ہم تو نوشکی پہ بارڈر مانگنا چاہتے ہیں، ہم دالبندین میں ان کو کھولنا چاہتے ہیں. ہم جتنے بھی پوائنٹس بنانا چاہتے ہیں کہ بارڈر کو جو ہے بزنس زیادہ ہو، افغانستان کے ساتھ ہو، ایران کے ساتھ ہو، بلکہ انڈیا کے ساتھ ہو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو مل کے اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کو مل کے بلوچستان کے امن کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے اور نظریات سے بالاتر ہو کہ اس قوم کے یہاں پہ جتنے بھی رہنے والے، ہم ایک ترقی پسند سوچ رکھنے والے، ہم پشتونوں کی سیاست کرتے ہیں، ہم بلوچوں کی سیاست کرتے ہیں، ہم ہزاروں کی سیاست، ہم پاکستان میں اس مظلوم قوم کی، اس مظلوم طبقے کی سیاست کرتے ہیں جو یہاں پہ تباہ و برباد ہیں. یہاں پہ ان کے حقوق کی جو ہے وہ پاسداری نہیں ہوتی، وہاں پہ ان کے حقوق کا تعین نہیں ہوتا ہے. ہم ان کے لیے کام کریں گے اور بلوچستان کے امن کے لیے انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے. اور آپ سے بھی یہی ہے کہ ہم اس پہ آپ تجاویز دے دیں. ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے چیف منسٹر بیٹھے ہیں، سردار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے، آپ تجاویز دے دیں امن امان کے لیے. تو ہم بھی اپوزیشن میں بیٹھے تھے کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم ان سماج دشمن عناصر کے خلاف کیسے کارروائی کر سکتے ہیں. اگر وہ ہمارے ادارے کمزور ہیں، ان کی کمزوری کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. ہمارے پولیس ہے، ہمارے ایف سی ہے، ہمارے فوج ہے، ہمارے جو بھی ہمارے کنٹرول میں آتے ہیں، اس بلوچستان حکومت کے کنٹرول میں آتے ہیں، کم از کم ان کو یہ جو ہے یہ احساس ہونا چاہیے کہ بلوچستان کے عوام کو جو ہے امن دینا چاہیے. اور امن کے بعد آپ بزنس بھی کر سکتے ہو، آپ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہو، آپ صحت میں کچھ کر سکتے ہو. اگر امن نہیں ہوگا، آپ گھر سے نہیں نکل سکتے ہو، تو آپ زندگی کیسے گزارو گے. زندگی گزارنے کے لیے تو پہلے امن کی ضرورت ہے، لائف پروٹیکشن کی ضرورت ہے. اس میں گورنمنٹ کو کردار ادا کرنا چاہیے اور آپ کے تعاون سے. تو یہ کچھ الفاظ کے ساتھ جناب اسپیکر صاحب آپ کا شکریہ. شکریہ زمر